बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल बास की जो है लास्ट एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं कि बास की लास्ट एपिसोड के अंदर क्या हो रहा है। निकाह हुआ समेत वो सब अस्पताल के रूम में थे जहां फरदौस खान अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। होटल से कुछ ही फासले पर एक ट्रक से गाड़ियों को बुरी तरह से तसादम हुआ। फखर साहब और उसकी एहलिया मौके पर ही जान बहक हो गए थे। फरजाना खातून की हालत कदरे बेहतर थी, जबकि ज़ियान के सर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके बायस इसकी सर की सर्जरी जारी थी। ज़ियान तो इसकी यादाश्त चली जाने पर की जानी थी, मगर फिर वह कुछ भी कहना कबल वक्त था। यहाँ फरदौस खान की हालत भी तस्लीम बख्श नहीं थी, क्योंकि निकाह बड़े पैमाने पर किया जा रहा था। तो हादसे की खबर सुनकर क्रीच मखनियाँ शुरू हो गई थी कि अदवनी का काला साया बनकर उनके खानदान में आई है। मौके की नज़ाकत, इज्जत व वक़ार के पास रखने के लिए फरदौस खान ने हैदर खान के आगे माज हैदर खान की कुर्बानी मांगी। अस्पताल के सर्द रूम में तमाम नफीस साख थे। एक तरफ रमेसा और मरियम अदनी को बुला रही थी कि जब काजी मुखातब करे तो इसने क्या कहने हैं, और मासूम थी अनजान, मगर मुकाबल बैठा वो 16 साल मास पार तासर लिए इतना कम अकल तो ना था जो मौजूद हालात को ना समझता। वो बस एक यकटक सुरमी आंखें उस लिटिल गर्ल पर मस्क्यूज किए बैठा था। कुछ ही देर में इजाद और कबूल के मुहाल तय पाए और अदनवी दुरानी से अदनवी महाज हैदर खान का सफ़र शुरू हुआ। अदनवी की मस्बत दर्जामल जाहिर करने पर माज मोम से मुस्कुराया, मगर जल्द ही खुद को एक होल ने लिपटा, क्योंकि फिलहाल वो अदनवी को किसी भी किस्म की रियायत देने के मूड में ना था। एक सरसरी निगाह मुकाबल बैठी इस लड़की पर डाली जो चेहरा हाथों में छिपाए रोने का शुगल फरमा रही थी। एक सर्दी आ बढ़कर इसने पैंट की जेब से मोबाइल निकालकर अवैजा को फ़ोन किया। बालकनी में जाकर कुछ ज़रूरी हदायत उसे समझाकर इसने सिगरेट लबों से लगाई। ये जश्न था जाम शौक, जश्न ये कि आज वो इसकी पनाहों में थी और उसकी शरीक हयात, इसकी लिटिल गर्ल्स, या उस दोस्त और कज़न का शौक जिसको अपने हाथों से जन्म रसीद करके आया था। खुद को कंपोज करते हुए सोच कर कमरे में दाखिल हुआ कि अब अदनवी को हकीकत बताकर नया सफ़र शुरू करें, मगर जो ही कदम कमरे के बैरूनी हिस्से में पड़े लम्हों के लिए ठटका, खाली कमरा मुंह चढ़ा रहा था। इसने एक नज़र वाशरूम को देखा। लाइट ऑफ थी, रूम डोर भी अंदर से लॉक था, मतलब वो कमरे में ही थी। वो कोई आम शख्स तो था नहीं, बाज जैसी निगाह रखने वाला 35 साल नौजवान कदरे धीमी कदम उठाकर एन दरवाजे पर रुका। जब नजर जमीन पर लहराते साए पर की, इसने मुश्किल से अपनी हंसी का गला घूंटा। कदम बढ़ाकर एक जस्ट इससे मुकाबला आया। वो जो अपनी आंखें सख्ती से बीजे पर्दे की आड़ में खड़ी थी, अपने मुकाबल मास्क को पाकर झटके से कमर के गिर्द लपटे हाथ आगे बढ़ाए, जिनमें इसने आराम नरम हाथों में मजबूत से छुरी थाम रखी थी। इसके लड़ते हाथों में खिलौना देखकर वह चमटाक सेंट मास्टर से मुस्कुराया, मगर सामने खड़े वजूद पर जाहिर न होने दिया। मुझे जाने दे, वरना मैं मार दूंगी। इसके जुमले पर मास्क के हाथ पैंट की पॉकेट में फंसाए। कुशादा शक्ल, अदूद पेशानी, गमनाक सुरमी आंखें जो ज़हर करने का हुनर बखूबी जानती थी। नाभि लब दांतों तले दबाए वो संजीदगी से गोया हो, नहीं जाने दे रहा, अब मैं मार दूंगी। आवाज़ रोंदली थी। तो मार दो। बेतासर लहजा इत्मीनान का बेदी था। आप क्या तल है? लहजे में वाज़ेह हकारत थी। ये तो मुझे पहले से ही पता है, कुछ नहीं बताओ। बेनियाज सर्द लहजा आज जब्त करना मुश्किल मरहा था। फास्फोरस जैसे नीले समुद्र की मांग, नीली आंखों में गहरा नमकीन पानी वाज़ेह होने लगा। मुकाबल ने ज़बत से सर्द आह भरी। अगर तुम्हारा ये लाइफ शो ड्रामा कंप्लीट हो गया है तो ये खिलौना मुझे दो। आपकी बात असरात सर थे, चेहरे पर चट्टानों जैसी सहती लिए और नीली आंखों को गहरी नजरों के हिसारे में लिए गोया हुआ। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी, प्लीज मुझे जाने देना। लहजे में उतर जाती, मैं अभी बहुत नरमी से पेश आ रहा हूँ, ये छुरी खुद मेरे हवाले कर दो। अगर मैंने ली ना तो सजा मिलेगी। चेहरा स्पाट था, जबकि लहजा चट्टानों जैसी सख्त। इसके लहजे और समी आंखों में अजीब मकनतीसी सी थी। अपने हाल पर गौर किया तो फकत हमाद का ठाटा मारता समंदर शोर बर्पा करता नजर आया। हाथा में वाज़ेह लर्जिश थी। मैं नहीं दूंगी, मुझे जाने देना प्लीज। एक गुटली सी हलवे बेदल हुई। अपने सामने उस 21 साल लड़की को बाजिद देख मास की जबत की शिद्दत से जबड़े भीजे। इसने एक कदम आगे बढ़ाया, जबकि अदनी ने 2 कदम पीछे लिए। खबरदार, जो मेरे करीब आए मैं सच में मार दूंगी। तुम्हारी खबरदार तो ऐसी की तैसी। दांत तीसरा फिक्र दाकर वो लम्हे भर में फासले मिटाते इसके दोनों हाथ काबू कर गया। इसकी पकड़ में शिद्दत थी। अदनी को अपनी कलाइयां टूटती हुई महसूस हुई। वे सादा मुंह से सिसकी निकली, जिसको नजरअंदाज करते
माज ने साथी से इसके जुबे को गिरफ्त में लिया। पागल हो या मुझे पागल समझती हो, वो जिसके लिए कलाई पर मौजूद शिद्दत को जब्त करना मुश्किल तरीन मरहला था। अपने मुंह पर फलात गिरफ्त महसूस करते चीजा उससे लड़ उठी। ससकना आवाज बुलंद मैंने बदल गया। एक तरफ अपनी हमाकत और माथा पीटने को दिल कर रहा था, तो दूसरी तरफ इस जिलाद को अपने करीब पाकर बेबसी की एहसास ने लड़जा दिया। वो जब मुसलसल रोने का शुक्र फरमा रही थी, इसे देख माज तमतलाकर गोया हुआ। हे बंद करो अपना ये सुसु झांसी की रानी। आखिरी जुमला में हल कलाम की गई। फासला कायम करते उसने छुरी एक निशाने से खिड़की के पार की, जो अदमी की पई से होकर गुजरी। वह बदक दो कदम दाएं जानव उछली। इसकी हरकत पर बज़ाहिर वो नजरअंदाज कर रहा था, दर हकीकत जब के उसकी हर हरकत से माज हैदर महफूज हो रहा था। मेरी बात सुनो लड़की, आग से लेकर दवाई जाने तक अगर तुमने अपनी बेवकूफ़ियों का सर्टिफिकेट शो किया तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम्हारे फरिश्ते भी तुम्हें नहीं पहचान सकेंगे। अपनी बात मुकम्मल करके आगे बढ़ने लगा, जब किसी हाल के तहत एडियो केवल वापस घूम कर इसके मुकाबला आया। और हाँ, एक और बात, कुछ देर में अवेजा आएगी तुम्हें कुछ इंटीग्रेशन समझाने। इंसान हो, इंसानों जैसे ही मुजाहिरा करना। गेट इट? वो रुका नहीं, लंबे डंग बढ़ता कमरा वूर कर गया, जबकि खिड़की के पास खड़ी वो लड़की अपनी बेबसी के इंतहा पर चेहरा हाथों में छिपाए रवानगी से रोती चलेगी। कुछ देर अपना ना खत्म होने वाला दर्द आंसू के सूरत बहा हल्का करके इसने आंसू से मुतवातर चेहरा बेदर्दी से रगड़ा। खुद से एक वादा करके अपने नरसते कदमों पर खड़ी हुई, और वो वादा था माज हैदर को दबाव और बर्बाद करने का, इसका गुरूर इसकी ना को मिट्टी में तले दबाने का, इसको बेबस की इंतहा पर लाने का, जहां से चाह कर भी आज़ादी नामुमकिन न हो। माज हैदर जिसकी तस्वीर देखे पहले इसके दिल में दीदार से सैर होकर ठंडी फवार बरसती थी, मगर आज वह दिल इंतकाम की वटी में सुलग रहा था। अगर माज हैदर को जिद थी उसे हराने की, तो अदनी दरानी को भी जिद थी उसकी जिद को आजमाने की। बाथरूम का रुख किया, खुलिया दुरुस्त करके बाहर आई, नजर भटक कर कद आवार शीशे में वाजी होते अपने अक्स पर की। वो अब तक उससे ही नीले लिबास में मबलूस थी। कुछ वक्त पहले ही अपने अदा किए लफ्ज कानों में गूंजे, मोहब्बत का तो नहीं पता, अपनी सारी जिंदगी आपके साथ गुजारने के ख्वाहिशमंद हूँ। आप मेरी जिंदगी में आए तो अचानक थे, मगर इन चंद रोज में शायद मेरा दिल आपका असीर बन गया है। आपके बगैर अब जिंदगी शायद वीरान सी हो जाए। आप मेरी वो दुआ हो जिसको मैंने लफ्जों से अदा तो नहीं किया, मगर कबूलियत का शर्फ आपकी स्रोत मिला। अल्फाज थे, ये खंजर कानों में हुए थे, एक हशर बर्पा कर रहे थे। दर्द की शिद्दत से दिल फटने किसे कहते हैं, फिलहाल अदनी रानी से बेहतर कोई नहीं जानता था। मैम अदवनी, अपने नाम की पुकार सुनकर इसने दाएं जानब देखा। ब्लैक कोट, पैंट, सफेद इनर शर्ट, ज़ेब तन की अपने महसूस अंदाज में अवैजा इसे सर्वेंट के साथ खड़ी थी, जिसके हाथ में मुख्तलिफ किस्म के बैग्स थामे हुए थे। आप इनमें से कुछ भी वेयर कर के नीचे आ जाएं, सर लॉबी में आपका वेट कर रहे हैं। वो अपनी भरपूर वजाहत लिए पिछले 1.5 घंटे से अदनवी का इंतजार कर रहा था, और माज हैदर खान था, जिसकी एक झलक के लिए लोगों को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी, मगर आज वो अपनी बीवी के हाथों घंटाख्वार हो रहा था। जब भी कार्डफोर्ड इसके हसारे की सूरत में खड़े थे, हील की नोक से सबकी नजर उठी, मगर एकदम झुका के, जबकि उस 35 साल डिग्रेड बिजनेस टाई को माज हैदर की नजर पलटना भूल गई। वो ग्रे इनर शर्ट, ब्लू स्लिम फिट जीन्स, ब्लू जीन्स की जैकेट पर भूरे बालों में लूज कर्ल डाले हुए के अदा से मुकाबल रुकी। वह निक्स से तैयार होकर एक अदा से माज हैदर के मुकाबले रुकी। अतनी का हुसैन सरापा माज हैदर के दिल पर हशर बर्पा कर रहा था। और जो भी न्याजी से टांग पर टांग सजाए मगरूर अंदाज में बैठा था, इसे देखकर एक अबरू बजाय, जबकि माज की यूं देखने पर अदनी ने तनफ्फुर से आंखें घुमाई। अगर आपको मुझे घूरने का शुक्र मुकम्मल हो गया है चुका है, तो क्या अब हम चले मिस्टर हैदर खान? अदनी के अंदाज पर इस 35 साल नौजवान के लबों के किनारे फिसले एक चस उठकर कोट के बटन लगाते, फिर भरपूर नजर सरापा पैर था, फिर इस पर डालकर वो मरकजी गेट की जाना बढ़ा, जबकि इसकी अकड़ देख अदनी के खुले मुंह तनफन कर दी इसके पीछे होली, जबकि हट्टे खट्टे दराज मुहाफजन की फौज अपने इर्द देख इसके रोंगटे खड़े हो गए। सारा रास्ता गाड़ी में माई हैज खामोशी का राज रहा। अदनी पहलू बदलते उंगली चटहाती रही, जबकि माज मुसलसल लैपटॉप पर मसरूफ रहा। गाड़ी अपने मुकर्ररा मंजिल पर पहुंची। अदनी की आंखें हैरत की गति से फैली, क्योंकि ये वो तो वही हॉस्पिटल था जहां सनान जेर इलाज था। तो क्या अब माँ सनान को भी माने आया है? अदनी का दिल मामूल से ज्यादा तेज रफ्तार धड़कने लगा। इस पर एक निगाह गलत डाले बगैर जो ही माज गाड़ी से उतरने लगा, अदनी ने झपट कर मजबूती से इसका बाजुंद पहुंचा।
حیرت کا شدید جھٹکا اس کو لگا کیونکہ پہلی بار آج وہ نرم لمس اس نے اپنے بازو پر محسوس کیا۔ محافظ کی سوالیہ نظروں سے خود کو محفوظ کرتے اس نے دیکھا محافظ نے جو آنکھوں میں دریائے سندھ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی فرمائیں سر سوال آپ پلیز مجھے مار دیں لیکن سنان بھائی کو بخش دیں، کچھ تو رحم کریں، اتنا شفاف تو نہ بنے کہ معافی کی پھر کوئی گنجائش بھی باقی نہ رہے۔ آپ یہ سب کیوں رہے ہیں؟ اوہو ہیلو میڈم ذرا بریک لگاؤ۔ کیا یا وہ گول کا ریکارڈ قائم کر رکھا ہے یا پھر مجھے جلاد سمجھتی ہو؟ جہاں جائیں صرف لاشیں ہی گراتا کرے، اور وہ بھی ضروری کام ہے میرے پاس۔ صرف یہی سب نہیں تو پاکستان سے جا رہی ہوئی اس لیے میں ملوانے لایا ہوں۔ اپنا یہ چھوٹا سا دماغ اتنا ہی استعمال کرو جتنی اس کی رینج ہے، سمجھی؟ معاذ کے اس کی منہ سے بلائی کرا تو سن ادونی پر جیسے گرم پانی گرا۔ دل ہی دل میں خود کو کوسنے لگی۔ یہ تو ازل سے ہی ہوتا ہے مس ادونی رانی کے ساتھ، برے وقت پر بری طرح زبان پھسل جانا۔ اب ایسے ہی کچھ ہوا۔ چٹ سے اس کا بازو چھوڑ کر خود کو کمپوز کیا۔ تو کیا آپ یہاں مجھے بھائی سے ملوانے لائے ہیں؟ جی بالکل، دیر آئی درست آئی، تمہیں میری ہمدردی کرنے کی ضرورت عرض سے ہی لایا ہوں، مگر لگتا ہے تمہیں تو پاکستان واپس صرف میاں بیوی کا کھیل کھیلنے آئی تھی۔ آخری الفاظ اس نے دانت پیستے ادا کیے، جس پر ادھنی نے غور سے دیکھا۔ مجھے گورنا بعد میں فوراً گاڑی سے اترو، زیادہ وقت نہیں ہے فلائٹ میں، اندر جا کر اپنے بھائی سے ملو، میں نیچے ریسیپشن پر رہوں، کوئی فضول حرکت نہیں کرنا، سمجھی؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں، جبکہ ادھنی بریک رفتاری سے طویل راہداری سے ہوتی ہوئی محسوس کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک مغلچس اندھیرا چارسو چھایا تھا، ایک آخری رشتہ اسٹریچر میں لیٹنے کی کئی سال سے زندگی موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ وہ شکستہ اور قدم اٹھاتی اس کے سرہانے رکی، آنکھوں سے متواتر آنسو گرتے اندرونی کر بیان کر رہے تھے۔ بہت کچھ تھا کہنے کو، مگر کچھ تھا ہی نہیں۔ سامنے لیٹے وجود کوئی رد عمل یا حرکت تو نہیں کر سکتا تھا، مگر ہاتھ سن ضرور سکتا تھا۔ اپنے کمزور بازو پر اپنی چھوٹی بہن کے لڑتے ہاتھوں کا لمس ضرور محسوس کر سکتا تھا، مگر اس سب کے سامنے کھڑی وہ انجان لڑکی، بھائی میں جو کرنے جا رہی ہوں اس کے انجام میں خود بھی نہیں جانتی، لیکن میں بزدلوں کی طرح خاموش نہیں رہ سکتی۔ اس درندے سے اس انسان کو یوں آزاد نہیں چھوڑ سکتی۔ بھائی اس نے میرے شوہر کو مار دیا، اس نے زیان کا قتل میری آنکھوں کے سامنے کر دیا۔ لفظ زیان جیسے سنان کے سماعتوں سے ٹکرائے، اس کے ہاتھ میں ہلکی سی جبش ہوئی، مگر ابھی اپنے حواس میں نہیں تھی جو تبدیلی محسوس کر سکتی۔ بھائی فی الحال یہاں سے جا رہی ہوں کیونکہ معاذ حیدر خان کے گھٹیا چہرے دکھانے کے لیے مجھے پہلے خود کسی محفوظ جگہ جانا ہوگا۔ میں آپ سے جلد ملوں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اس نے نرمی سے سنان کے پیشانی پر لب رکھے، آہستہ سی قدم اٹھا کے اس روم سے باہر جھانکا۔ معاذ ریسیپشن کے پاس کھڑا سینئر ڈاکٹر سے کچھ ڈسکس کر رہا تھا، جبکہ ایک طرف ویسے کوئی فارم فل کر رہی تھی۔ مرکزی گیٹ پر بھی گارڈ فورس چاق و چوبند کھڑے تھے، خطرہ واضح تھا۔ ادنی راہداری سے ہوتی ہی مقابل سمت گئی، جہاں کچھ میل وارڈز بڑے کاٹن ٹرائل میں رکھے رہے تھے۔ چہرے پر تھکاوٹ کے آثار واضح تھے اور دماغ تیزی سے چلاتی وارڈن کے مقابل گئی۔ بھائی وہ ڈاکٹر سیما آپ کو بلا رہی ہیں۔ راہداری سے ہوتے ہوئے اس کی نظر ایک ڈاکٹر کے بیچ پر گئی، ایک سرسری نگاہ ڈالتے وہ اتنا ہی نہ پڑھ سکی، اس لیے وارڈن کے سامنے ہوا میں تیز چلایا۔ جی واہ جی، آپ کا مطلب ہے ڈاکٹر سیما بلا رہی ہیں؟ وہ بھی مجھے، اس نے بے یقینی سے کہنا چاہا۔ اور ہاں وہی ڈاکٹر، یا اللہ یقیناً، شکیل نے سچ کہا۔ وہ آدمی منہ بسوڑتا آگے بڑھ گیا، ادونی کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ڈنگی۔ جلدی ڈبوں کی تلاش کی، قسمت نہ جیتی جہاد کچھ دیر کے لیے، جو مختلف قسم کے ڈاکٹر کوٹس آف مارکس تھیلوں میں بند تھے۔ بریک رفتاری سے بالوں میں پن ڈال کر چوٹی کی شکل دی، ایک کوٹ نکال کر بٹن لگا کر جلدی پہنا، ماسک چہرے پر لگا کر قرآن آیت کا ورد کرتے وہ ہسپتال سے بالآخر عبور کر گئی۔ ہسپتال سے نکل کر فاتحہ مسکراہٹ نے چہرے کا طواف کیا، سب سے پہلے اس نے نشے میں بیٹھ کر گھر کا رخ کیا۔ وہ جانتی تھی چھپ کر بھاگنے والے کبھی بھی اس جگہ نہیں جاتا جس کا ٹھکانہ دشمن جانتا ہو، اور معاذ بھی پہلی فرصت اس کے گھر نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر ادنی بھی یہ بیوقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ گھر پہنچ کر کچھ ضروری سامان، ضروری کاغذات لے کر بیگ میں ٹھوستے وہ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی۔ بعد ڈاکٹر سے بات کر جیسے ہی مڑا، اویزے بکھلائی ہوئی اس کی مقابلہ یہ ساتھ اصغر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ زیان اور احمد کے بعد اصغر کو خاص ٹرین کر کے معاذ کے لیے رکھا گیا تھا۔ اس کے فقط پڑتے چہرہ دیکھ کر معاذ نے سوالی نظروں سے سر اب وہ مس ادونی کمرے میں نہیں ہے، وہ بھاگ گئی۔ یہاں نظر چکاتے اویزے نے اپنی بات مکمل کی۔ وہاں اگلے ہی لمحے معاذ حیدر نے اسپتال کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ڈاکٹر سمت باقی دیگر عملے کی جان میں لبوں میں آئی تھی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں ادونی کو بآسانی رشکے میں بیٹھے دیکھا جا سکتا تھا، وہ اشتعال کے عالم میں اپنی کیوٹیاں سلا رہا تھا۔
जब असुर इसके मगाल हाथ बांध खड़ा हुआ और सर अगर तुम इसकी बात वो चिंकारा, आग लगा दो खुद से मैं सबको, तुम लोगों से चिटाक भर की लड़की न संभालेगी और मेरे सामने आगे हो फिर जाया होने में। और सर हंगार आंखों से असुर को घूरते एक एक गिलास पीसते बोला, सर गलती होगी, अब यहाँ खड़े मेरे दर्शन क्या कर रहे हो, जाओ ढूंढो इस बेवकूफ को। मैं अपनी डील देखूं, आज सऊदी अरब में शुगर मिल्स का त्योहार है और इधर इस पागल लड़की के पीछे हो रहा हूँ जो पागलपन का मुजाहरा करने से बाज नहीं आ रही। सर फिर इनके घर जाकर देखें। और शट अप, वो अब इतनी भी पागल नहीं कि यहाँ से भागकर अपने घर जाएगी। तो फिर सर अब ये कमीशंस को फोन करो, तमाम हाईवे से आने जाने वाली गाड़ियों को मुकम्मल तलाशी रहो, इतनी जल्दी मुल्क से बाहर तो भाग नहीं सकती। और तमाम डॉक्यूमेंट्स फ्लाइट्स की भी चेक करो, हो सकता है तो तमाम दाहरी और हार्जी रास्ता पर पहल लगा दो। आई वांट हेयर बैक। ओके सर। कराची से इस्लामाबाद के 1.5 घंटे की मुसाफत देकर आखिर वो अपनी मंजिल पर पहुंची। एक फार्म हाउस था, आरिफ साहब का ज़ाती फार्म हाउस। वो लोग अक्सर गर्मियों में छुट्टियां यहाँ करा करते थे। इस जगह के बारे में किसी को खास इल्म नहीं था क्योंकि इसका मुस्तकिल ठिकाना तो नहीं था। फार्म हाउस काफी अरसे से बंद होने के बायस खंडर सा मंजर पेश कर रहा था। एक गाड़ी से इस इलाके से 400 नजर चढ़ाई, हद नजर तक फकत धूल मिट्टी और जा बचा लगे दिखाई दे जाले। बहुत सी यादें थी यहाँ, अभी तो बहुत सी खुशियां जरूरी थी जो अब ताहियात अधूरी ही रहेगी थी। खुद को कंपोज करते इसने अपने रहने के लिए जगह साफ करनी शुरू कर। कई घंटों की जोर मेहनत मुशक्कत करके भला और वो फार्म हाउस चमकाने में कामयाब रही तो अब भूखताने लगी। शावर लेके इसने डेस्क स्किन फाउंडेशन से चेहरे का रंग बदला, आंखों पर काले लेंस लगाए। जब एक बोली बटकी याद ने इससे दस्तक दी, मिस अदनी अगली बार लेंसेस रिमूव करके आइएगा। मास हैदर का फिक्रा जो ही समातों से टकराया, इसे छिड़छिड़ से लेकर इसने अपनी सोच को बुलटा झटका। अब इसका रुख बाजार की जानब था क्योंकि पेट पूजा करके वकील से भी तो मिलना था मुलजिम को कैफ व करदार तक पहुंचाने के लिए। ये एक जदीद तर्ज का रास्ता की कोठी थी जो कराची के एक पॉश इलाके में पूरी शान से खड़ी थी। सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स, मुसल्ला पिकार्ड फोर्स के मुहाफिज और चारों गिर्द करंट से लेबरेज तारे। कोठी के इन बस में से मरकज की बारी ऊंट से बना दराज बास शान से खड़ी इस कोठी में एक मुकद्दसी शहर था जो हर अंदर दाखिल होने वाले बंदे को खौफ में मुतला करता था। इसी में वो 35 साल नौजवान एक अंधेरे कमरे में रोंग चेयर पर बैठा आंखें मूंदे अपना वजूद झिला रहा था जब हल्की दस्तक पर असर नजर झुकाए इस अंधेरी नगर में पैगाम लेकर हाजिर हुआ। समारोह पहुंचने से पहले एक फ्लाइट इस्लामाबाद की रवाना हुई थी। उस फ्लाइट में ही मैं भी सवार थी। हमने इस्लामाबाद में कोना कोना छान लिया मगर इनका कहीं कोई पता नहीं चल सका। वो इत्मीनान से असली बात सुन रहा था मगर कोई रद्दमल जाहिर न किया। 2 उंगलियों की मदद से इसे वापस जाने का इशारा किया। एक गहरी सांस भरकर असर बाहर चलता गया। इसी मौके पर माज की मोबाइल की स्क्रीन चमकवाई। नींव वासुर आंखें खोलकर इसने एक स्क्रीन पर डाली। नंबर लैंडलाइन था। पेशानी पर चंद बिल नमदार हुए। फोन यस करके कान से लगाया। अफसर हुई आंखें सपाट थी बेतासर। मिस्टर हैदर खान, उम्मीद करती हूँ आपने मुझे पहचान लिया होगा। चंद सेकंड दोनों तरफ खैर खामोशी छाई रही जब एक बार फिर आवाज गूंजी, लगता है मिस्टर हैदर खान आपने मुझे पहचाना नहीं। चले तो फिर मैं खुद अपना तारुफ करवा देती हूँ। मैं हूँ अदबनी जियान, इस शख्स की बेवा जिसका आपने बेदर्दी से फकत एक अनाक की तकसीम के लिए कत्ल कर दिया। आपकी बार आवाज ढूंढ रही थी लेकिन लफ्ज़ में बुला की हकारत थी, मुकाबत के लिए फकत नफरत। जबकि अदनी का एक एक लफ्ज़ आवाज की रगें तन रहा था। शिदत जब से बाजू में लर्जिश पैदा, फकत एक लफ्ज़ वो से अदा हुआ, तुम गलत कर रही हो अदनी। इसकी आवाज़ किसी गहरी खाई से आती हुई सुनाई दी। एक इल्तिजा सी थी इन चंद लफ्ज़ों में। वहाँ एक बार फिर खामोशी छा गई। एक कातिल भी भला सही और गलत के बारे में जानता है? हैरत होती है मुझे। लहजे में आवाज़ें अस्त्रिया था। नहीं, मैं वाकई कुछ नहीं जानता, बस चाहता हूँ तुम मेरे पास आ जाओ क्योंकि ये ख्वाहिश दिल में है। मैं ये भी नहीं जानता ये ख्वाहिश क्यों। और प्लीज़ मिस्टर हैदर खान, आप ये सब इसको कहिएगा जो आपसे और आपकी फितर से वाकिफ न हो। और जहाँ तक बात रही वापस आने की, पास आने की, तो दी ग्रेट बिजनेस टाइकून माज हैदर अब खुद चलकर मेरे पास आएगा। ओह नहीं नहीं, चल कर नहीं, आप जैसे खुद कहाँ अपना गुनाह कबूल करेंगे जो सिर्फ पावर के जोर पर लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं। सर आम आंखों के सामने इनके अजीजों की जान लेना जानते हैं। अब आपको मेरे मुकाबले कानून लाई का घसीटता हुआ। अब वक्त है मिस्टर हैदर खान, लगाएं जितनी मर्जी पावर असले का जोर लगाना है लगाएं। और आप जानते हैं मैंने दस्तक दी है कानून के दरवाजे के साथ साथ उसके दरवाजे पर, उसके दर में जहाँ से आप जैसे फरहान बच नहीं सकते।
कुदरती इलाही जब कहर बनकर उन पर नाज़िल होते हैं ना, तो आप जैसों की अना, गुरूर, ताकत सब ज़ेर ज़ेर हो जाता है। आप फैसला वहीं होगा और यहाँ भी होगा। अगर बच सकते हैं, रोक सकते हैं तो रोक लें। अपनी बात मुकम्मल कर वो खामोश हुई। जब मुकाबल माज हैदर का लबों पर सहरंगेज इत्मीनान से भरपूर मुस्कुराहट ने रस किया। ओह अच्छा, तो अब फैसला होगा, फिर तो वाकई बहुत मजा आएगा। दुनिया का कानून तो वाकई माज हैदर का एक बाल भी बागा नहीं कर सकता। जानती हो क्यों? वो खामोश थी। दुधियाली रंगत में पसीने की बूंदें चमकने लगी। नीली आंखों में एक बेचैनी सी थी। चलो तुम तो खामोशी में खुद ही बताता हूँ, क्योंकि जिस दरवाजे में तुमने खुद दस्तक देकर अपनी अर्ज पेश करके आई हो ना, जहाँ से तुम्हें फैसले का इंतजार है ना, वहां से फैसला माज हैदर के हक में ही आएगा। क्योंकि जिस दरबार में तुमने दस्तक दे के आई हो, इत्मीनान काबिल दीद था, लहजे में वाजिया पुख्ता यकीन था। वो यकीन जो बज़ाहिर हक पर होने वाले अतनी का वजूद सुलका रहा था। खुद को कंपोज करती हुए और तो मौत के डर से लगते हैं आप सोचने समझने की सलाहियत ने काम करना छोड़ दिया है। हाँ, साउंड इंटरेस्टिंग लिटिल गर्ल्स, तुम मुझे फांसी के फंदे तक पहुंचाने का फुल प्लान बना चुकी हो। सो स्वीट, मगर क्या है ही अच्छा होता अगर एक के बजाय मैं 3 कत्ल के इल्जाम में फांसी के फंदे पर जाऊं। बात बात मुकम्मल करके बाद में हंसी को रोकने के लिए माज ने लब दांत तले दबाए, जबकि इसके फिक्र पर आदमी की आंखें हैरत की जाती से फैली। क्या मतलब? आप पहले भी 2 कत्ल कर चुके हैं? अदरी के मुंह से बमझ को टूटे लफ्ज अदा हुए, जिसको समझे वो शौक अंदाज में गोया हुआ। हाँ, एक तो तुम्हारे मरहूम शोर के खास वफादार अहमद, और दूसरा तुम्हारे नाम नहादा शोर। और अब सोच रहा हूँ आपने बेगैरत दोस्त की बेवा को भी उसी के पास पहुंचा दो। तो फिर क्या ख्याल है? मिसेस मिलना चाहोगे जहन्नम में अपने शोर से? हंसी जब्त करने के चक्कर में माज का चेहरा सुर्खतर हुआ, जबकि इसके जुमले पर अदनी सपाटी खा तो ये गौर भी न कर सकी कि माज ने उसे क्या कहा कर मुहातब किया है। आप मुझे धमकी दे रही हैं? आपको क्या लगता है आप मुझे इतनी आसानी से पहुंच जाएंगे? सोच है आपकी, कोशिश कर कभी देख लें, दिल तसल्ली के लिए बेकार जाएगी। क्योंकि मैं एक पीएसईओ से कॉल कर रही हूँ, ये मेरा ठिकाना भी नहीं है। इस बार अफसोस के साथ माज हैदर आपको शिकस्त होगी, कहते साथ अदनी ने खटक से फोन रखा। पेशानी पसीने से अरवलू थी। नीली आंखों में सुर नसें वाजियां अंदरूनी कर बयान कर रही थी। बाजार को अबूर करते वह फार्म हाउस जाने वाली सड़क पर जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगी। सांस कतरे फूलने लगे। आंसू जब्त करके आखिरी इंतहा में थे। इंतकाम की आग में सुलगती वो अदनी दुरानी उस शख्स से नफरत न करती तो क्या करती? सड़क सुनसान थी। काले बादल सारे सर पर आन खड़े हुए। मसलधार बारिश ने बरसना शुरू किया और शायद यही अदनी दुरानी की हिम्मत ने जवाब दिया। सड़क के किनारे गिरे दरख्त के साए वो जमीन पर बैठती चलेगी, बेजान हारे बेबस वजूद में। हो सकता नहीं था, शायद आंखों से आंसू मुतवातिर लड़ी की सूरत बहने लगे। वो बेआवाज रो रही थी। मोहब्बत सी मिट्टी लगे सुर्ख सफेद हाथों की लकीरें देखने लगी, यूं कि जैसे कोई भटका मंजिल की तलाश में हो। क्यों क्यों क्या हर मैं ही क्यों? अभी तो मैंने उन रिश्तों की खुशियों को महसूस भी नहीं किया। मेरा क्या कसूर था? मेरी आंखों के सामने मेरे हाथों से मेरा सब कुछ छीन ले गया। क्यों? मैं एक जालिम सफाक इंसान। मैं तो इस वैशी शिवानी के पास एक जॉब की गर्ज से गई थी। वो मेरी जात की हर बात तजलील करता। मेरे लिए मेरी इज्जत नफ्स से ज्यादा कीमती नहीं था। अगर मैं जॉब करने से इनकार कर दिया तो इसने क्या किया? इसने मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। मैं तबाह कर दूंगी। तुम तड़पोगे मास हैदर। तुम भी तड़पोगे हर चीज से लिए, मगर यूं ही मेरा दिल खाली हाथ रहोगे। वो किस साला लड़की दर्द की ऐसी इंतहा पे थी कि फूट फूट कर रोती बुलकती इस तमगर को तबाह और बर्बाद होने जाने की बददुआएं दे रही थी। फोन बातें हो माज ने सर्द आ बड़ी। फिर चाहूँ तो अब तुम्हें पता से भी निकाल लाऊं, मगर मैं चाहता हूँ तुम जिस नफरत की भट्टी में सुलग रही हो, वहां दूर रहकर इस भट्टी में तुम अपने दिल में मौजूद मेरे लिए नफरत भी सुलगा कर खाक कर दो। और जब मेरे पास आओ, तुम्हारे दिल में माज हैदर के लिए फकत एक जज्बा हो, और वो सिर्फ मोहब्बत का। वक्त रेत की मान के हाथों से रेत की मान हाथों से फिसलता गया। अतरी ने अपनी फैमिली वकील से बात करके तमाम सूरत हाल बताई। जो गांव में फरसाना खातून के झूठे बेनियान समेत दीगरे शवाहिद इन्हें मिले, वो सब माज हैदर के खिलाफ थे। इस्लामाबाद के थाने में इसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और पीएनए कोड के मुताबिक 302 के तहत 42 घंटे के अंदर गिरफ्तारी अमल में लाने के लिए कैडर आर्डर भी दिए गए। अदनी भी एडवोकेट इशफाक जलानी के कैबिन में बैठी थी। चेहरे पर इम्तनान इस बात की वाज़ेह निशानदेही कर रहा था कि वो इंतकाम की पहली सीढ़ी पार कर चुकी है। अदनी बेटा इत्मीनान रखिए, वो सीरियस क्रिमिनल कानून के हाथों से बच नहीं पाएगा।
وہ مصروف سے اپنے لیپ ٹاپ میں انگلی چلا رہا تھا۔ سرمئی آنکھوں میں اسپاٹ تاثر تھا جب باہر ایک غیر معمولی سی ہلچل محسوس ہوئی۔ تھوڑی پر بے شمار بول لبڑے جب اپنے نام کی صدائیں سنائی دی۔ اثر اوڈیگر بھی گارڈ فورس کے محافظ دار میں پولیس کو گھیرے کھڑے تھے۔ ہمیں اپنے کام کرنے دیجیے، ہمارے پاس ماز حیدر کے خلاف سرچ وارنٹ ہے۔ آپ برائے مہربانی سامنے سے ہٹ جائیں، ہم زبردستی کریں گے تو پھر آپ لوگوں نے پولیس کو ہی بدنام کرنا ہے۔ دیکھیں، آپ لوگ جانتے نہیں ہیں شہر کے پنجرے میں ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ سر، اگر بینگ بھی پڑ گئی نا کہ آپ لوگ کسی ارادے سے آئے ہیں تو سب کو سسپینڈ کروا دیں گے۔ سمجھے میری بات؟ اثر نے صلاح جو انداز میں مدعو بیان کیا۔ جب ان میں سے ایک پولیس والا بڑکا، اوئے سر کے چمچے، بہت سنگی تیری، اب بول اپنے صاحب کو ہم میں بھی دیکھیں کون سی توپ چیز ہے جو قتل کرنے کے بعد یوں دہشت پھیلائے رکھی ہے۔ بول ماز حیدر کو۔ وہ جو پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے کھڑا اسودے سے سارا تماشا دیکھ رہا تھا، اب کے بار کڑھت آواز میں آواز گونجا، ادھر ہے ماز حیدر خان، اور بڑے اماک سے ٹانگ پہ ٹانگ سجائے کھڑکی کے پار کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا جو ہر قسم کے تاثر سے پاک سپاٹ۔ سرمئی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ شاید وہ آنکھیں اس دشمن جان کے دیدار کی پیاسی تھی جن کو شاید آج تا حیات سراب ہونا تھا یا پھر تا عمر ہجر کی آگ میں سلگنا تھا۔ ایک ارد گرد ڈی ایس پی اور نیچے عہدے کے سپاہی مختلف تاثر لیے کھڑے تھے، جبکہ ملک کے نامور وکیل اور ان کے سیکرٹری ڈی ایس پی کے ساتھ سر جوڑے بیٹھے۔ اس گفتگو میں مندرجہ منظر اسلام آباد کے تھانے کا تھا، جہاں 21 سالہ نیلی آنکھوں والے دورانی مکمل کالے لباس زیب تن کیے، سر پر نفاست سے ٹکا ڈباٹا، شانوں سے گھیر لپٹی شال، ہاتھوں میں مٹھی میں سختی سے جگڑے، ساتھ ہی ایک سیاہ فام فائل ہاتھ میں تھامے ایڈوکیٹ اشفاق جیلانی بھی اندر داخل ہوئے۔ سب کی نظریں اب جیسے اس باہمت 21 سالہ لڑکی پہ تھی، جبکہ اس کی خود کی نگاہیں سامنے بیٹھے شخص پر رکی جو اپنی مکمل وجاہت سمیٹے پورے وثوق کے ساتھ آنکھیں تیرچھی کیے نیلی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ سراپا گیز اور غضب بنی بسم کر دینے والے انداز میں اس کے برابر کرسی پر بیٹھی۔ مقابل ڈی ایس پی ادونی کی جانب متوجہ ہوا، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ٹیبل پر ٹکا کر ہتھیلی کو مٹھی کی شکل دے کر تھوڑی کے نیچے ٹکایا۔ چہرہ ضبط کی شدت سے سرخ تر ہو رہا تھا۔ اس کا یہ تپا روب دو آنکھیں موڑ دیکھ رہی تھی، جب دانت پیستے ہوئے قدرے دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، کیا میں جان سکتی ہوں سر کس لا کے تحت ایک قاتل کو اتنے پروٹوکول کے ساتھ یہاں کے نظارے کرنے کے لیے بٹھایا گیا ہے، جبکہ در حقیقت ان کی جگہ یہاں نہیں جنم میں ہے، لیکن وقتی طور پر اگر یہ سلاخوں کے پیچھے جائیں گے تو ان کی سو کالڈ شان میں کمی نہیں آئے گی۔ آخری جملے اس نے وزن ڈالتے ہوئے دانت پیس کے ادا کیا، جس پر وہ جو کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا ذرا سا آگے کو جانب جھکا، لیکن وہ پٹری شہنی اپنی جگہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ مجھے جنم میں جھکنے کے لیے آپ جتنی بےتابی ہیں نا، اس کی کوئی خاص وجہ مس ادونی؟ تو فیا پہ مسٹر حیدر، لہجے میں بلا کی نفرت حقارت جس کا ماسکین محبی گہرائی تک محسوس کیا۔ ادونی کے ایک ایک انداز سے واضح تھا کہ یہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلنے والا، بالآخر نتیجہ وہی نکلا۔ معاذ حیدر اپنی ڈول سائڈ پر آئے، کتنی نفرت ہے نا تمہیں مجھ سے؟ تمہاری آنکھوں میں مجھے انجام تک پہنچانے کے یہ جنون میں دیکھ سکتا ہوں، لیکن تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا یہ ایڈوکیٹ معاذ حیدر کو ہرا دے گا؟ انگلی کا اشارہ ادونی کی پشت میں کھڑے اشفاق جیلانی پر تھا۔ ادونی کی نگاہیں اب بھی اس شخص کی آنکھوں سے ٹس سے مس نہ ہوئی جس کی طبیعت برداشت کرنا ناممکن تھا۔ اس سے پہلے کہ جواب میں اشفاق جیلانی کچھ کہنے کے لیے لب وا کرتے، اصغر اور دیگر محافظ نے بجلی کی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر ساتھی سے ان کے منہ پر ہاتھ رکھا اور گھسیٹ کے باہر کی جانب لے گئے۔ پولیس خاموش تماشائی بنی رہی، جبکہ ادونی کے فرشتے بھی نہیں جانتے تھے کہ اس کی عقل سے بندہ غائب کر دیا گیا ہے۔ تمہارا وہ وکیل، کیا تم خود بھی، بلکہ دنیا کی کوئی طاقت بھی معاذ حیدر کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی؟ عشق داستان تھی یہ، عشق کی لکھتے بھی تو خود، مٹاتے بھی خود اور ماتم بھی خود مناتے۔ وہ جو کچھ اس کی جانب دہشت بڑھانے کو جھکا تھا، وہ مضبوط اعصاب والی 21 سالہ لڑکی کہیں زیادہ اس کی جانب جھکتے چنگاری میں نہیں بگاڑ سکتی، کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تم جیسے غرور پرے نا کے مالک کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم جیسی طاقت رکھنے والے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک محدود مدت۔ تمہاری رسی دراز کی جاتی ہے تاکہ تم گناہ کرو اور تم وہی کرتے رہو۔ تم اور ڈیل دی جاتی ہے کیونکہ عنقریب تم جیسا پر دردناک انجام کھڑا ہوگا۔ تمہاری آس لگائے کیا کرو گے تم؟ ہاں، آخری حد کیا ہے تمہاری؟ معاذ حیدر، کیا کر سکتے ہو تم؟ بتاؤ مجھے۔ انسانی جان لے کر تم سمجھتے ہو تم سے زیادہ طاقتور اور کوئی ہے ہی نہیں؟ بھول گئے کیا فرعون اور یزید جیسے ظالموں کو، اس کے ابرناک انجام کو؟ یہ جو تمہیں جو چھوٹ دی گئی ہے نا، یہ جو تمہیں ڈیل ملی ہوئی ہے نا، جانتے ہو جب تمہاری لگام، تمہاری رسی کھس دی جائے گی نا، پھر تم تڑپو گے ماہی بے آب کی طرح، جیسے کوئی دیوانہ شہر میں مارا پھرتے ہیں نا، اس سے بدتر حال میں تم جاؤ گے۔
میں ادنی درامی تمہیں بددعا دیتی ہوں، درد کی ایسی انتہا پہ پہنچو کہ موت کی بھیک مانگو اور تمہیں موت نصیب نہ ہو۔ دل میں موجود بڑاس نکال کر ادنی آنکھیں موندی۔ شاید وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اپنی آنکھوں کی نیمی ان سرمئی آنکھوں سے چھپانا چاہتی تھی جن کی تپش ہموار برقرار تھی۔ اپنی نشت چھوڑتی وہ ایک ہی چیس میں کھڑی ہو کر 2 قدم دور ہٹی۔ سر ڈی ایس پی کو مخاطب کیا گیا، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کی سوئی ہوئی ضمیر شاید جاگ گیا جائے اور آپ ایک قاتل کو اس کی جگہ پہنچائیں جہاں رہنا وہ ڈیزرو کرتا ہے۔ اپنی بات مکمل کرتی ہے ایک غلط نگاہ ماس حیدر پر ڈالے بغیر وہ برق رفتاری سے اسٹیشن عبور کر گئی، جبکہ 2 آنکھیں نے دور تک اس کا تعاقب کیا۔ پھولتی سانسوں کو قدرے قابو کرتے اس نے رخ فارم ہاؤس کی جانب کیا، یہ سوچے بغیر کہ اشفاق جلانی اچانک موقع سے کہاں غائب ہو گیا۔ ادنی کے جاتی ہی ڈی ایس پی ماس کی جانب متوجہ ہوا۔ سر، آپ آگے کیا کرنا ہے؟ آپ کی مثل ہمارے جاگے ضمیر کو جگانا چاہتی ہے، یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ وہ ادھر عمر ڈی ایس پی بھی انتہائی مدم شاستہ انداز میں ماس حیدر کیسے مخاطب ہوا۔ جگ افکر سے اصغر مداخلت کی، سر میرے میم کو وکیل کو ساری حقیقت بتائی ہے اور ساتھ ہی سے تاکید بھی کی ہے کہ وہ فی الحال میم کو کچھ نہ بتائیں۔ اب ہم آگے آپ کے آرڈر کے انتظار میں ہیں۔ اس سارے عرصے میں اس نے اب ایک بار بھی سردہ بھری، ابھی ادنی کو حقیقت بتا کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کی آنکھوں میں ماس حیدر کے لیے نفرت ہے، فقط نفرت۔ اس کو اب بھی چڑھنے کا مطلب ہے سوئے شیر کو جگانے کے مترادف۔ سنان کو امریکہ پہنچاؤ تاکہ وہ جلد ہوش میں آئے۔ باقی ادنی کے لیے ماس حیدر خان کو وقتی طور پر زیان فخر بننا ہوگا۔ فارم ہاؤس میں داخل ہوتی ہی اس نے چادر شانوں سے جھٹکے سے اتاری، زمین پر بیٹھی۔ پارا سو نیزے پہ تھا، لمبے لمبے نگ بڑھتی اور آرام گاہ پر آ کر انڈے منہ لیٹی۔ نیلی آنکھوں میں سرخ نظریں واضح تھی۔ اس سے پہلے کہ نیند کی دیوی اس پہ مہربان ہوتی، دروازے پر یک بار ڈگر دستک ہوئی۔ نیم آنکھیں واق کر کے اس نے ارد گرد نظریں گرمائی، جب دم پھر دھڑم دروازہ پیٹنے لگا۔ جان جیسے لبوں پر آئی۔ دستک دینے والے کے انداز سے واضح تھا کہ وہ کوئی اور نہیں ماس حیدر خان ہے۔ پیشانی کے پسینے کی بوندیں چمنے لگی، سوکھی لبوں کو دانتوں تلے دبائے وہ مرکزی دروازے پر رکی۔ دستک ہموار برقرار تھی۔ خود کو کمپوز کرتے اس نے ایک جیسے دروازہ کھولا، نظریں اس سرمئی تپش زدہ آنکھوں سے ٹکرائی۔ لمحوں کا کھیل تھا اور آندھی طوفان بنا اس کے مقابل تھا، جبکہ وہ ساکت کھڑی اس 35 سالہ وجی نوجوان کو سپاٹ تاثر سے دیکھ رہی تھی۔ کیا لگا تھا تمہاری یہ تقریر کا اثر لیے میں خاموشی سے اصطلاحوں کے پیچھے چلا جاؤں گا؟ یہ دنیا ہے ادنی بی بی، یہاں حقیقت میں جینا سیکھو۔ تمہارے پاس دماغ و عقل نام کی کوئی چیز بھی ہے یا نہیں؟ وہ جو اب تک سختی کی حالت میں ہموار خاموشی کھڑی آسودی سے گوئے ہوئی، ہم واقعی ٹھیک کہا آپ نے، عقل کی کمی ہے مجھ میں، تبھی تو آپ جیسے شفاق انسان کو دنیا کے قانون کے ذریعے انجام تک پہنچانے چلی تھی۔ بھول گئی تھی کہ ہاں آپ جیسے ظالم مظلوم ہوتے ہیں اور ہم جیسے انصاف کی تلاش میں عمر بھر پیاسے ہی رہتے ہیں۔ چپ، بہت بولتی ہو تم، بہت، اور صرف بولتی ہو۔ اپنے اس دماغ ماز نے شہادت کی انگلی اس کے امٹے میں رکھی، اس چھوٹے دماغ کا استعمال بہت کم کرتی ہو۔ اس کا ہاتھ جھٹکے سے وہ یکدم گھرائی۔ یہ کیا آپ ہر وقت میری عقل پر چوٹ کرتے رہتے ہیں؟ میں ذہنی ہوں یا کم عقل ہوں، بیوقوف ہوں، جو بھی ہوں، اس سے کم آپ کو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ داس کا 35 سالہ نوجوان چند سیکنڈ خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو وہ مشکل سے کندھے تک آ رہی تھی، مگر اکڑ ایسی تھی کہ پوری آنکھیں اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں سے ملائی تھی۔ ایک محبوب سی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا طواف کیا جب وہ آگے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، ویسے تو اب آپ کے سارے مطلب مجھ سے ہی نکلتے ہیں مسز۔ اس سے پہلے کرنی کچھ کہنے کے لیے لوا کرتی مالت تیزی سے ہاتھ نے بند رومال اس کے منہ پر رکھو اور زیادہ مزاحمت بھی نہ کر سکی، گرفت سخت تھی۔ لمحے میں ہوش و خنون سے بیگانہ اس کی آہنی سینے سے ٹکرائی، نرمی سے اس کے بے ہوش وجود کو بازو میں بھرتے ایک سرسری نگاہ اس کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ وہ محبت تھی یا نہیں یہ تو شاید وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، مگر چاہت، خواہش ضرور تھی، اس کو پاس رکھنے کی خواہش، اس کو سننے کی خواہش، اس کو محسوس کرنے کی خواہش، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کی خواہش۔ قدم بڑھاتے وہ فارم ہاؤس عبور کر گیا۔ کچھ ضروری ہدایت اشفاق جلانی کو دے کر انہوں نے پاکستان کو ہیروات کہا، ادنی کو ہیوی ڈوز دی گئی تھی جو اب تک ہوش میں نہ آئی تھی۔ دبئی کے ایئرپورٹ پر پیر رکھنے کی دیر تھی کہ بی کواڈ فورس گولی کی رفتار سے اس کے ارد گرد حصار بناتے چلنے لگے، جب ادنی کو ویل چیئر کے ذریعے گاڑی سے لایا گیا۔ بلیک فورس میں ملبوس وہ پوری شان سے چلتا گاڑی تک آیا، جب اویزے ہاتھ میں فائل تھامے اس کے مقابلہ ایک گڈ ایوننگ سر، اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو اس گاڑی میں آ جائیں، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ڈسکس کرنے ہیں۔ آج سعودی میٹنگ ہے ریلیٹڈ، نہیں تو مجھے میل کر دینا، میں خود دیکھ لوں گا، باقی تمہیں اثر فائل دے دے گا، تم انتہا سے ریڈ کر کے ادنی کے ساتھ جانا۔
میٹنگ کے بعد خود میں وہاں جاؤں گا۔ اور جیسے سبیدار ہوتی ہدے کی آوازیں گھنٹی بجتی سنائی دیتی، مگر حیرت کا شدید جھٹکا تب لگا جب خود میں بے شمار تبدیلی محسوس۔ شاید اس کا لباس تبدیل کیا گیا تھا اور صرف سن سکتی تھی اپنے ارد گرد مزید میں قدموں کی چاف، فلور پر بار بار بڑھتا وزن، ہاتھ خسار کی صورت کمر کے گیڑ لپٹ کر پلر سے باندھے تھے، آنکھوں پر سیاہ فام پٹی تھی۔ وہ کچھ بھی دیکھنے کی قاصر تھی۔ جب کچھ سمجھ میں نہ آیا تو سرسری روز قطار چلانا شروع کیا، مگر بے سودہ کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پوری جی جان سے لڑ اٹھی جب ایک مردانہ ہاتھ گردن سے سفر کرتے کندھے تک کیا۔ آنے والا وقت کے خوف نے اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ چاہ کر بھی کوئی حرکت نہیں کر پا رہی تھی، لبوں پر لرزش واضح تھی جب ایک نسوانی آواز سماتا سے ٹرائی، ینگ مین کافی دنوں بعد نظر آئے ہو۔ ہم کچھ کام ہی کچھ ایسا تھا، بلکہ بہت خاص تھا۔ آواز زیان کی تھی۔ اب کی بار ادنی کو پوری توجہ ان کی جانب تھی۔ جب جھٹکے سے کسی نے اس کی آنکھوں سے پٹی نکالی، ہاتھ ہموار بند تھے اور ایک تاریک زدہ حال نما کمرہ تھا۔ چہرہ پسینے سے ارکلوت، اپنے چشم محتاب پر بہ رہا تھا۔ جب مقابل دیوار چمکتی، وہاں ایک بڑی اسکرین نصب کی تھی۔ اسکرین پر زیان اور برٹن لوفر ایک ساتھ تھے۔ برٹن کے ہاتھ میں چند تصویریں تھیں جو وہ چہرے پر خباثت سے سجائے بغور دیکھ رہا تھا، جبکہ زیان گھونٹ گھونٹ خراب مشروب حلق میں ڈال رہا تھا۔ تم اس لڑکی کو کیسے جانتے ہو؟ سوال سمت کی جانب سے کیا گیا تھا۔ جب محترم ہنسنے گویا ہوا، یہ میرے سوہرے تایا کی بیٹی اور میرے نہ ہونے والی بیوی ادنوی دورانی ہے، جو اب زرمینی بن کر میری بیوی کے روپ میں میرے ساتھ رہے گی۔ امپریسنگ۔ تم جانتے ہو زیان، اگر ایک بار تم نے اس کا سودا کر دیا تو یہ واپس نہیں ملے گی۔ اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس ایک بار اس کا اعتماد جیت کر اپنے بستر کی زینت بنا لوں، پھر اس کو تم لوگوں تک خود لاؤں گا، لیکن 1 کروڑ سے ایک ٹکا کم نہیں لوں گا۔ کیا یہ اکیلی ہے؟ سوال برٹن کی طرف تھا۔ اکیلی ہے، بہت آسانی سے بیوقوف بنا لوں گا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، یہ ایشین گرلز ہوتی ہی بیوقوف ہیں، شکل سے ویسی کافی انسٹیٹیوٹ لگ رہی ہے۔ تم اس جہنم میں جھونک کر کیوں رہے ہو؟ اپنی فیملی لیڈی کو سمندر کے چہرے پر تشویش تھی۔ بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس کے بھائی کو بھی میں نے کومے میں پہنچا دیا، اب اس کے بیچ کی باری ہے۔ میں آج ہی پاکستان کے لیے نکل رہا ہوں، اس کے نام خاص جائیداد ہے، لگے ہاتھ وہ بھی نکال کے بہت جلد یہاں لاتا ہوں۔ زیان کے الفاظ تھے، یا کھولتا ہوا عزیز اپنے کاموں میں گرتا ہوا محسوس ہوا۔ متواتر بہنے والے اب شمع اب تھم چکے تھے، مگر سکے نشانات رخسار پر واضح تھے۔ دھوکہ، جھوٹ، فریب، کھیل تماشا، کیا کچھ نہیں تھا اس کے ساتھ، جو اس کا لباس تھا، اس کا شور وہ یوں اس کو بے لباس کر رہا تھا۔ سختی کی حالت کچھ ایسی تھی محسوس ہی نہ کر سکی۔ اس کے بندے ہاتھ پیچھے کھڑے شخص نے کھول دیے تھے۔ بے جان سے وجود کھڑے رہنا ناممکن تھا۔ وہ زمین پر ڈل سی گئی، نظریں ہموار اسکرین پر جمی تھی جہاں ویڈیو کو یوز کر دیا گیا تھا، پاز کر دیا گیا۔ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ معاذ نے آگے بڑھ کر اسکرین سے USB نکالی۔ کمرے میں ایک بار پھر مسلسل اندھیرا تھا۔ اویزا، معاذ کی گھبرو آواز کمرے میں گونجی۔ جو پہلی ہی صدا پر ہاتھ میں ایک لمبا سرکائی رنگ کا کوٹ تھامے برق رفتاری سے گرتے پڑتی ادنی تک پہنچی، کیونکہ کمرے میں ہر سو کالی چھائی تھی۔ ادنی محسوس کر سکتی تھی اس کو کچھ پہنایا گیا۔ اویزا میں مشغول ادنی کو شانے سے تھامے ایک کرسی پر بٹھایا۔ کمرے میں اب دھیمی روشنی تھی۔ نظریں زمین پر مرکوز کی اپنے ہر سوال کے جواب کی منتظر تھی۔ جب دھیمی چال چلتا، معاذ پینٹ کی پاکٹ سے ہاتھ نکال کر اس کے مقابل کرسی پہ بیٹھا۔ اس کا چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ چہرہ دیکھ کر ایک ٹھیس سی دل میں اٹھی تھی۔ دونوں ہاتھوں کی جبڑیاں گھٹنوں پر ٹکائے وہ ادنوی کی جانب جھکا جو ہموار زمین کو گڑ رہی تھی۔ ادنوی، میری طرف دیکھو۔ گھبرو لہجے میں نرمی واضح تھی۔ سامنے وجود جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس نے ایک سرد سی آہ بھر کر دونوں ہاتھ کشادہ سینے پر باندھے۔ میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے ذہن میں بہت سے سوال جنم لے رہے ہیں، جن کا آسان جواب یہ ہے کہ زیان فخر نے تمہیں صرف اس لیے ٹریپ کیا کیونکہ اس کی فطرت ہی لالچ کا عنصر شامل تھا۔ وہ تمہارا شوہر نہیں تھا، کوئی تعلق نہیں تھا تم دونوں کا۔ ہاں، بننے والا تھا مگر بنا نہیں، اور شاید یہی وجہ تھی۔ اس سے پہلے معاذ کچھ اور کہتا، موبائل کی اسکرین چمکائی۔ اس نے ایک نظر ادنی کو دیکھ کر فون کان سے لگایا۔ توقع کے مطابق سنان کی صحت میں بہتری آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، تم کڑوی نظر رکھو، وہ غلطی نہ ہو، پھر بات کرتے ہیں۔ 2 لفظی بات کہہ کر اس نے فون جیب میں ڈالا۔ مقابل وہ اب بھی خاموش تھی، نرمی سے اپنی جگہ چھوڑتے وہ ادنی کے مقابل دراز میں بیٹھا۔ ادنی کی جھکی نظریں خاموش تھی، معاذ کے دل پر خدشہ برپا کر رہی تھی۔ میری بات سنو ادنی، بھول جاؤ وہ سب، ایک برا خواب، ادھورا خواب سمجھ کر دیکھو ادنی، جو کچھ دیر پہلے تمہیں احساس دلائے گا یہ در حقیقت زیان کرنا چاہتا تھا۔
اس کا قتل نہیں ہوا، وہ ایک مجرم ہے، اور جس لا کے تحت میں نے اسے مارا ہے وہ سیلف ڈیفینس کے ذمے میں آتا ہے۔ میں نے قتل نہیں سزا دی ہے اس کو۔ میرے پاس پیپرز موجود ہیں۔ وہ جو کب سے قدرے دھیمے انداز میں اس کو حقیقت بیان کر رہا تھا، خاموشی سے اس کا مرجایا چہرہ دیکھنے لگا۔ آنسو سے لبران آنکھیں سامنے بیٹھے شخص پر ڈالی، جو خدا جانے کس مقصد کے تحت اتنی ہمدردی کر رہا تھا۔ الفاظ تھے ہی نہیں، کہتی بھی تو کیا۔ جس کے لیے لڑتی آئی تھی در حقیقت وہی مجرم نکلا، جسے دل درد کی شدت سے پھٹنے کو تھا، جو اس کا مسیحا تھا۔ کیا کچھ نہیں کہا تھا اس نے، وہی وحشی اتفاق حیوان اپنے کے ایک ایک لفظ پتھر کی طرح اس کے وجود کو خالی کر رہے تھے۔ وہ جو اب تک درازا مقابل بیٹھا اسی کی جانب متوجہ تھا، وہ اپنی جگہ چھوڑتی 21 سالہ لڑکی گھٹنوں کے بل اس کے عین سامنے بیٹھی، نازک ہاتھ ہتھیلیوں جوڑتی گھٹی گھٹی آوازوں بولے، مجھے معاف کر دیں، میں انتقام کی آگ میں ادھی ہو گئی تھی، جو حق و باطل کے بیچ فرق کر ہی نہ کر سکی۔ وہ سلگتی اپنے جرم کا اعتراف کر رہی تھی۔ ہے لٹل گرل جی، کیا کر رہی ہو؟ کھڑی ہو جا پلیز۔ ماں نے یکدم اس کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھامے۔ نہیں پلیز، مجھے میں اعتراف کرنے دیں، میں غلطی پر تھی، میں نے بد دعا دی تھی نا آپ کو کہ آپ کی درد کی انتہا کو پہنچے۔ دیکھیں آج اس انتہا پر ادنوی درانی کھڑی ہے۔ میں نے کہا تھا اس کی لاٹھی بے آواز ہے، ہاں دیکھیں اس کی لاٹھی بے آواز لاٹھی مجھ پر پڑی۔ میں نے بنا کسی ثبوت کے کسی بے گناہ کو رسوا کرنا چاہا تھا نا۔ دیکھیں ذرا، آج ادنی درانی خود بے حال ہے۔ وہ نازک لڑکی ٹوٹی حالت میں اعترافی جرم کر رہی تھی۔ اس کا ہر ہانسو اس چٹانوں جیسے مضبوط انسان کو کمزور کر رہا تھا۔ جانتے ہو، جہاں سچی محبت ہوتی ہے نا، وہاں اپنے اس عزیز کا آنسو دل پر گرم لوہے کی مان گرتا ہے۔ محبت میں تکلیف نہیں دی جاتی، بلکہ اپنے محبوب کو ہر تکلیف، ہر بلا، ہر پریشانی سے بچا کر اپنی آغوش میں چھپایا جاتا ہے، جہاں ہوا کی تیز دھوپ کی ساتھی بھی اس تک نہ پہنچ پائے۔ تو پھر وہ تو ادنی تھی، اس کی شریک حیات، ادنی محاذ حیدر، اس کی عزت جو خود اتنے اونچے مرتبے پر فائز تھی، جس کی شہرت و عزت کے چرچے تھے، وہ اپنے ہی نام سے جڑی عزت کو یہاں سلگتا کیسے دیکھ سکتا تھا؟ آپ مجھے معاف کر دیں۔ آپ مجھے معاف کر دیں گے نا تو اللہ بھی مجھے سے راضی ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے معافی تو مانگ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی بے سکون رہتے ہیں، اور میں بھی بے سکون رہوں گی، کیونکہ جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے تب تک مجھے اللہ بھی معاف نہیں کریں گے، اور نہ ہی مجھے سکون ملے گا۔ اس سے پہلے کو پھر اس سے کوئی فریاد کرتی، معاذ نے جھٹکے سے اسے اپنے گھسرتے سینے میں بھیجا۔ آہنی بازو اس کے گھر لپٹ کر وہ اس کے بکھرے وجود کو خود میں چھپانا لینا چاہتا تھا۔ جانتے ہو، ادنی درانی ایک سچی لڑکی تھی، اور وہ جو سچے ہوتے ہیں نا، ان کو کہاں گوارا ہوتا ہے کہ اس کی ذات سے کسی کو ذرا برابر تکلیف ہو۔ پھر تو ادنی درانی نے نہ سمجھی ہی صحیح کسی کی ذات پر حرف اٹھے۔ اے لٹل گرل، اب بس کر دو یار، اب چپ کر جاؤ، بہت بولتی ہو تم، بہت زیادہ، اور وہ بھی فضول۔ ایک اور لفظ نہیں کہنا، ورنہ میری ڈول سائٹ تم سے برداشت نہیں ہوگی۔ اس نے معاف کیا، میں نے معاف کیا، میں سب کچھ بھول چکا ہوں، مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ میں وہ سب کچھ نہیں سوچ رہا محسوس کر کے تمہیں احساس ندامت کا شکار ہو۔ بعض اوقات ہمیں جن سے چڑ، طاقت، نفرت محسوس ہوتی ہے نا، جو ہماری ہیڈ لسٹ میں صف ٹیبل ہوتے ہیں، جن کا نام سنتا تک ہم گوارا نہیں ہوتا، انہی کے حصارے میں ہمیں دنیا جہاں کا سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور آج وہی سکون ادنی درانی کو معاذ حیدر کی آغوش میں ملا تھا۔ بے ساتھ اس نے اپنا ہاتھ معاذ کے چٹان سینے سے لپٹے۔ فسوں خیز لمحے میں وہ دونوں گم تھے، جب اگلی سیڑھی پار کرنے کے عرصے معاذ نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ ادنی، میری بات غور سے سنو، وہ نکاح جو بچپن میں کیا جا رہا تھا، اور جو کہانی ضیاء نے تمہیں سنائی، وہ کافی حد تک سچی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ درمیان میں تمہارا دولہا بدل دیا گیا تھا۔ آخری جملے نے اپنی ہنسی ضبط کرتے شریر انداز میں کیا، جب ادنی ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ چلو باقی کی حقیقت تمہیں وہ شخص بتائے گا جس پر تم آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہو۔ کپڑے تبدیل کر کے وہ اس کے ساتھ ایک بار پھر ڈاؤن ٹاؤن مشن پہنچی، اور لوگ سوشل ایریا میں بیٹھے تھے۔ ادنی مستقل انگلیاں چٹھا رہی تھی، جو محاذ بغور نوٹ کر رہا تھا۔ معاذ نے لیپ ٹاپ سے اس کے مقابلے رکھا، جس پر ویڈیو کال ملائی جا رہی تھی۔ ادنی گن اکھیوں سے کبھی معاذ کو دیکھ رہی تھی، کبھی لیپ ٹاپ پر۔ اب کی بار جب نظر دوبارہ لیپ ٹاپ پر گئی تو پلٹنا بھول گئی۔ وہ سانس روکے اسکرین پر چلنے والا منظر دیکھ رہی تھی، جہاں سنان اسٹریچر پر سہارا لیے لیٹا مسکرا رہا تھا، جبکہ اس کے دائیں ہاتھ کی جانب اصغر کھڑا تھا، جبکہ معاذ اپنے ہاتھوں کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے ادنی کا ہر تاثر بغور دیکھ رہا تھا۔ سنان نے پہلے اس حادثے کی حقیقت بتائی، کس طرح ضیاء نے محاذ کے روپ میں اس پر حملہ کیا تھا۔ شاید ضیاء کی حقیقت میرے سامنے کبھی نہ آتی۔
مگر احمد کو جب اس نے مجھے اسپتال پہنچانے کو کہا تھا تب میں بے ہوش نہیں تھا، غنودگی میں تھا۔ احمد کسی کو ساری حقیقت فون میں بتا رہا تھا۔ سنان ایک اور خبر سن کر ایک بار پھر وہ شدت سے شرمندہ ہوتی چلی گئی۔ معاذ اور سنان اپنے طور پر کافی دیر تک اس کو سمجھاتے رہے۔ پھر معاذ کے اشارہ دینے پر سنان نے نرمی سے ادنی سے مخاطب کیا، عدی میری گڑیا، تم مجھ پر کتنا بھروسہ کرتی ہو؟ میں اگر کچھ کہوں تو کیا اس پر بھروسہ کرو گی؟ سنان کی بات پر ادنی تڑپ کر گویا ہوئی، بھائی میں خود سے زیادہ آپ پر بھروسہ کرتی ہوں۔ اس کے بس میں نہ تھا کہ وہ لیپ ٹاپ میں جا کر سنان کے گلے لگ جاتی۔ میری گڑیا، یہ سچ ہے کہ تمہارا نکاح ابو اپنی رضامندی سے زیان سے کر رہے تھے، لیکن اس روز جو حادثہ پیش آیا تھا تو عزت اور نام وقار محفوظ کرنے کی خاطر فردوس دادا نے تمہارا نکاح اس روز معاذ حیدر خان سے کروا دیا تھا۔ میری گڑیا، تم اس کو میرا حکم سمجھو یا گزارش میں چاہتا ہوں جو رشتہ ہماری بڑوں نے جس مقصد کے تحت بھی جوڑا، لیکن اب تم میری گڑیا اس کو اپنے دل سے آخری سانس تک نبھاؤ۔ ادنی نے ایک نظر معاذ کی جانب دیکھا، پھر سر تھام خاموش رہ گئی۔ 3 ماہ بعد وہ ڈریسز کے سامنے مکمل پروٹوکٹ کالی میکسی زیب تن کی کھڑی تھی، جبکہ ونٹیج سوٹ میں ملبوس سے انداز میں کف لگاتا آرام گاہ میں داخل ہوا، مگر نظر جو ہی اس پر کی تو پلٹنا بھول گیا۔ وہ محبت سے کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو ہر بار کی طرح آج بھی اس کا زبردست مار رہی تھی۔ اس نے ایک گہری نگاہ اس کی سراپے پہ ڈالے، شوق چلتا اس کی جانب بڑھا۔ ہے لٹل، تو کیا چاہتی ہے آج ایونٹ پر نہ جایا جائے؟ اوفو، میں نے کب کہا ہے اسے؟ وہ اپنے اوپر لگنے والے زاپا یکدم منہ بسوڑتے اس کی جانب مڑتی گویا ہوئی، جبکہ وہ 35 سالہ نوجوان گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے بے شمار کے پیغام دے رہا تھا، جس کو سمجھنا ادنی ایک ادا سے اس کے قریب آئی، اس کے کوٹ کے بٹن کو چھیڑتے شوق انداز میں گویا ہوئی۔ تو مسٹر حیدر خان، اگر آپ ایسے ہی مجھے گھورتے رہیں گے نا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔ ادنی نے نظریں جگاتے لب کاٹے۔ ناراض کیوں؟ معاذ کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ بھائی، ہم اب پتہ نہیں کیسے گھورتے ہیں، مجھے اپنا آپ جلستا ہوا میں ہوتا ہے۔ آپ کسی نامحاذ نہیں باز ہونا چاہیے تھا۔ ادنی کی فکر پر معاذ نے بلند جاندار کہہ لگایا، میری جان ہے لٹل لیڈی۔ معاذ نے نرمی سے جھک کر اس کی شفاف پیشانی پر مہر ثابت کی، اس سے پہلے کہ کوئی اور گستاخی کرتا۔ سنان نے گلا کھنکھار کر دونوں چونکے۔ اب یا تم دونوں کیوں بھول جاتے ہو اس گھر میں ایک کنوارا بندہ بھی رہتا ہے؟ میری جذبات کا بھی کچھ خیال کیا کرو۔ رائٹ صاحبہ نے ناول کو ختم کرو۔ مگر مجھ معصوم کو کچھ نہ کیا۔ سنان کے شوشے پر تینوں نے کیک لگایا اور یہاں پر ہوا ہمارا ناول ختم۔ ہیپی اینڈنگ۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ۔